الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحاب الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج آپ احباب کے سامنے میں اس بات کو ذکر کروں گا، واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو اس موقف کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی تھوڑا سا بھی ذہن اور عقل رکھتا ہو تو وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو طرح کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک فریق جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور امت مسلمہ کو پہرے دار کہلاتے ہیں یا امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور اس بارے میں دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جن کا تعلق ایک مذہب سے ہے جس کو نرجسی مذہب بھی کہا جاتا ہے اور شیعہ مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس بارے میں جب فریقین کے اصول جدا ہیں، فریقین کا ایمان، عقیدہ، نظریہ سب کچھ جدا ہے، بنیادیں جدا ہیں، ہر چیز جدا ہے، پھر یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان دونوں کا موقف ایک جیسا ہو۔ اور یہ موقف جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ موقف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اور جو واقعہ پیش آیا، ایک نتیجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ موقف فریقین کا جدا جدا کہتا ہے۔ جب دعوے بھی جدا جدا ہیں، اب اس صورت میں فریقین کا موقف بھی جدا جدا ہے، اور جب فریقین کا موقف اس بارے میں جدا جدا ہے تو ہر فریق کے موقف کے مطابق دیکھا جائے تو ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کس کو ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت کس کو ہے، اور کون حضرت حسین کا محب ہے اور کون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بغض رکھنے والا ہے، اور کون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنے والا ہے اور کون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مخالف ہے۔ ہر آدمی فریقین کے موقف کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ فریقین کا موقف ایک جیسا ہے، یہ قطعاً ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ فریقین کا موقف بالکل جدا جدا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، اور پھر نتیجے میں بالکل فریقین کا موقف جدا جدا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اس کے لیے انشاءاللہ ایک مکمل لائیو سیشن کروں گا جس کے اندر اس بات کو حوالہ جات کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ مختصر ایک تمہید کے طور پر چند باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہوئی، نمبر 1، اور نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے کے ساتھ بلایا گیا اور بلا کر انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور نمبر 3، شہادت ایک نعمت ہے اور نعمت پر ماتم نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے مقام اور مرتبہ پر فائز ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرمایا شہید کے لیے بہت بڑا انعام ہے، فرمایا اس کو مردہ کہنا تو درکنار، فرمایا گمان کرنے کے لیے بھی اللہ کی ذات اجازت نہیں دیتی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا ان کو گمان بھی نہ کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو ایسی ذات اللہ کی ذات جو گمان نہیں کرنے دیتی، وہ ماتم کرنے دیتی، تو اس سے امت مسلمہ کا موقف بالکل واضح ہے۔
نمبر 1 حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور نمبر 2 شہادت ایک نعمت ہے، مرتبہ ہے، اور اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ فائز ہوئے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام بیان کیا۔ اور نمبر 3 حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے بلایا انہوں نے دھوکہ دے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور نمبر 4 امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظاہر اور باطن ایک جیسا تھا، بالکل سچے انسان تھے، اپنی زندگی میں کبھی تکیہ نہیں کیا، اور بالکل جس بات کو سچ سمجھتے تھے کہتے تھے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جس بارے میں امت مسلمہ کا موقف جدا ہے۔ اب اس بارے میں فریق مخالف جس کو نرجسی مذہب یا شیعہ مذہب کہا جاتا ہے، اس کا موقف امت مسلمہ سے بالکل برعکس ہے، اور جس کے بارے میں فریق مخالف کا ایک ذاکر جس کا نام شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری ہے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ بالکل فریق مخالف شیعہ مذہب کا موقف یہی ہے۔ نمبر 1 شیعہ مذہب کا موقف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ نمبر 1 کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خود شیعوں نے، کوفہ کے شیعوں نے خط لکھ کر بلایا تھا، اور اس بارے میں فریق مخالف کی کتابوں میں بہت ساری روایات موجود ہیں معتبر سند کے ساتھ۔ نمبر 2 کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فریق مخالف کے اپنے لوگوں نے بلایا اور خط لکھ کر بلایا اور امام نے جواب دیا، تو وہاں پہنچ کر امام نے تقیہ کیا۔ جب ان کے حالات کو دیکھا تو امام نے تقیہ کیا۔ نمبر 1 امام کو خود انہوں نے بلایا، نمبر 2 امام نے تقیہ کیا، نمبر 3 خود انہوں نے امام کو قتل کر دیا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کے بعد۔ اور یہ فریق مخالف کا اپنا موقف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا بھی انہوں نے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور ان کے حالات دیکھے کہ ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں، اور ظاہری طور پر یہ میری محبت کا دم بھرتے تھے، اور ان لوگوں نے اتنے خط لکھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی وقت فریق مخالف کی کتاب مقتل حسین ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی کتاب سے لے کر تاریخ طبری سے ساری کتابوں میں یہ بات بھری ہوئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں لگائیں، فرمایا مجھے یا تو واپس جانے دیا جائے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، ابن عمی میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں گا، یا جو وہ مجھ سے کہیں گے ہم اپنے معاملات کو طے کر لیں گے۔ تیسری شرط لگائی، یا جہاں مجاہد جہاد کرتے ہیں مجھے سرحد پر جانے دیا جائے، اور وہاں جا کر میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے ٹھہروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ 3 شرطیں لگائیں تو فریق مخالف نے اب اس بات کو سمجھا کہ حضرت حسین نے تقیہ کیا ہے اور یزید سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فریق مخالف یزید کے خلاف تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اور فریق مخالف نے جب اس بات کو دیکھا کہ امام نے تقیہ کیا ہے، اب اس صورت میں فریق مخالف نے اپنے امام پر وہ حکم لگایا کہ ہمارا امام، جیسے حضرت حسن کے بارے میں انہوں نے حکم لگایا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں حکم لگایا تھا کہ ہمارا امام کافر ہو گیا۔ اب امام تقیہ کر رہا تھا، لیکن یہ امام کے تقیے کو سمجھے نہیں ہیں ان کے اپنے اصول کے مطابق، کیونکہ امام ان سے بھی تقیہ کرتا تھا، اور شیعہ ذاکر اللہ یاری کا یہی کہنا ہے کہ امام نے تقیہ کیا، اور وہاں کوفہ کے شیعہ اپنے امام کے تقیے کو نہ سمجھے۔ جب امام کے تقیے کو وہ نہ سمجھے تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارا امام کافر ہو گیا، حالانکہ امام تقیہ کر رہا تھا۔ جیسے پہلے امام تقیہ کرتے رہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے، فریق مخالف کا موقف ہے، جیسے حضرت علی المرتضیٰ نے تقیہ کر کے فریق مخالف کے اصول کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اسی طرح حضرت حسین نے، حضرت حسن نے تقیہ کر کے، حضرت حسین نے تقیہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اسی طرح امام تقیہ کرنا چاہتا تھا اور تقیہ کر رہا تھا، اور امام کا منشا یہ تھا کہ میں تقیہ کر کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، جبکہ شیعوں نے اس بات کو نہ سمجھا۔ شیعوں نے سمجھا کہ امام ہمارا اندر باہر سے سچا ہے، لیکن امام تقیہ کرتا تھا، ان سے بھی کرتا تھا اور فریق مخالف سے تو ویسے ہی کرتا تھا۔ جب امام نے تقیہ کیا، اب اس صورت میں ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا امام کافر ہو گیا، اور اپنے امام پر کفر کا فتویٰ دے کر ان لوگوں نے اپنے امام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔
اب جب قتل کر لیا، اب یہ بات ان کو معلوم تھی، پھر ان کو پتہ چلا کہ امام تو تکیے کی حالت میں تھا۔ اب جب امام تکیے کی حالت میں تھا اور قتل بھی ہمارے ہاتھوں سے ہوا تو شہید نہ ہوا، کیونکہ جو تکیے کی حالت میں چلا جائے وہ شہید نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے۔ اور فریق مخالف کا اپنا موقف ہے، فریق مخالف کا اپنا کہنا ہے، اور اللہ یاری نے پوری زندگی میں ایک سچ بولا ہے جو اس نے یہ بتایا ہے کہ امام تکیے کی حالت میں تھا اور امام نے خروج نہیں کیا تھا، اور یہ بات اس کی بالکل درست ہے۔ یعنی امام اگر خروج کرتا تو امام لکھتا کہ میں خروج کے لیے آیا ہوں یا میں فریق مخالف ہوں، لیکن امام تو بیعت کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ نتیجہ ہے اگر اس واقعے کو دیکھا جائے، جب امام بیعت کرنا چاہتا تھا اور جانا چاہتا تھا تو روکا کس نے، قتل کس نے کیا؟ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام نے تکیہ کیا، اور جب امام تکیے کی حالت میں تھا، اب اس صورت میں فریق مخالف نے اپنے امام کو قتل کیا، اور تکیے کی حالت میں ظاہر اور تھا باطن اور تھا۔ اب اس صورت میں اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو وہ شہید کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو فریق مخالف کے اپنے اصول کے مطابق کفر کی حالت میں کیا، اور جب کفر کی حالت میں چلے گئے، اب امام نے ان کو کافر بنایا، اور انہوں نے امام کے تکیے کو چھپا کر انہوں نے اماموں پر فتویٰ لگایا کہ امام کافر ہے۔ یعنی اس طریقے سے فریق مخالف کا موقف ہے۔ جب امام چلا گیا، اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، تو انہوں نے اس بات کو مصیبت سمجھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے امام کو قتل کر چکے ہیں، لہذا یہ شہادت نہیں ہے، یہ مصیبت ہے۔ جب مصیبت سمجھا تو اس لیے انہوں نے پھر توابین کے نام سے جماعت بنا کر پھر ماتم شروع کیا۔ اور اللہ یاری نے پوری زندگی میں ایک سچ بولا ہے کہ امام تکیے کی حالت میں کیا۔ یعنی فریق مخالف اپنے موقع پر رہتے ہوئے، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اگر بتائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی انکاری ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام کا بھی انکاری ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تقیہ ثابت کرتا ہے۔ اور یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جتنے امام آئیں گے سارے تقیہ کریں گے، سوائے آخری امام کے کہ جب آخر میں امام زنانہ آئے گا وہ تکیہ نہیں کرے گا، اس کے علاوہ باقی سارے تکیہ کریں گے۔ اور اس لیے انہوں نے قرآن مجید سب چیزوں کو چھپا دیا، سارے اپنے لوگوں سے بھی تکیہ کرتے تھے۔ تو امام تکیے کی حالت میں کیا ہے، امام کی شہادت نہیں بلکہ تکیے کی حالت میں کیا ہے۔ فریق مخالف کا موقف یہ ہے۔ انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ ہم اپنے لائیو سیشن میں اس بات کو ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب اس سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محب کون ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دشمن کون ہے۔ امت مسلمہ ان کو سچا سمجھتی ہے اور فریق مخالف ان کو تقیہ باز سمجھتی ہے۔ امت مسلمہ ان کو شہید سمجھتی ہے، فریق مخالف ان کو مصیبت سمجھتا ہے کہ یہ شہادت نہیں ایک مصیبت ہے اور خود ان کے ہاتھوں سے آئی ہے۔ اب اس وجہ سے ماتم کرتے ہیں اور امت مسلمہ اس کو نعمت سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی اس سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حضرت حسین کا محب کون ہے اور حضرت حسین کا دشمن کون ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔